بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الکریم اما بعد۔ علامہ زین الدین ابن نجیم رحمہ اللہ اپنی کتاب الاشباح والنظائر کے فن ثانی میں کتاب الوقف میں کس قدر انہوں نے مسائل کو بطور ضوابط رکھا ہے اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اور پڑھیں گے۔ اور اس میں اچھی خاصی تعداد مسائل کی اور وقت کے ابواب، وقت کا بات جو ہے بہت اہم ہے، اس کے مسائل اور سے سمجھنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اور پہلے کچھ تمہیدی باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وقف یہ ہوتا ہے کہ آدمی بطور تبرع بغیر کسی معاوضے کے اپنی جائیداد کے منافع کسی کے لیے خاص کر دیتا ہے۔ تو وہ عین بھی اس کے لیے خاص ہو جائے منافع کے ساتھ۔ اس لیے امام ابو حنیفہ کا جو قول ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی کوئی ذات یعنی عین کسی پر وقف کرے تو وہ اس کی ملکیت پر باقی رہتا ہے، وہ مال باقی رہتا ہے، کسی اور کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ اب اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ جس جہت میں اس جہت کے لیے خاص کیا ہے، یہ امام صاحب کا قول ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب تک کہ حاکم جو ہے وہ فیصلہ نہ کر دے وقت کا، جب تک کہ حکم حاکم نہ ہو، قضائے قاضی نہ ہو، تب تک وہ جائیداد اسی کی ملکیت میں رہے گی۔ اور قضائے قاضی ہو جائے، فیصلہ ہو گیا اور حکومت نے قبول کر لیا، تو پھر یہ کہ اس کی ملکیت سے وہ چیز نکل جاتی ہے اور کسی کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی۔ لیکن اس میں فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پر ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ وقف اور شہادات کے بیان میں فتویٰ ہمیشہ امام ابو یوسف کے قول پر ہے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جیسے ہی جو ہے یہ تصرف کرے گا زبان سے اپنی جائیداد کے بارے میں کہ فلاں پر وقف، تو وہ چیز اس کی ملکیت سے نکل جاتی ہے اور موقوف علیہ کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی، بلکہ منافع اس کے موقوف علیہ کے لیے ہوتے ہیں خاص، اور وہ شے ملکیت میں چلی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ٹھیک ہے، اور اس میں کسی قضائے قاضی کی ضرورت نہیں ہے۔ امام محمد بھی اسی کے قائل ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ حاکم اور قضائے قاضی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کوئی ہو تو کہ جس کے تصرف میں وہ مال دیا جائے تو متولی اور ناظر متعین کر کے اس کے حوالے کر دیں جائیداد، تو جا کر کے وہ جائیداد واقف کی ملکیت سے نکل جاتی ہے، تب جا کے وقت لازم ہے۔ تو صرف زبان سے کہہ دینے سے وقت لازم نہیں ہے امام صاحب کے نزدیک۔ امام محمد نے کہا کہ متولی بناؤ، اس کے حوالے کرو، تب ملکیت سے نکلی۔ اور امام ابو یوسف کے نزدیک اسی کو یاد رکھو بس، کیونکہ یہی اصل ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ تو جب کوئی بندہ اپنی جائیداد کو وقف کرے گا، زبان سے کہہ دیا، لکھ دیا، تو پھر وہ جائیداد وقف ہو گئی، اس کی ملکیت سے نکل گئی اور اللہ کی ملکیت میں داخل ہو گئی۔ اب تبدیلی نہیں ہو سکتی، بیچ نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، مگر بشرط استبدال کہ اگر خود اس نے واقف نے بوقت وقف شرط کر دی تھی تو ہو سکتا ہے کہ ضرورت پڑی تو ہم جو ہے نا اس جائیداد کو جو ہم دے رہے ہیں، اس کو ہم اس کھیت کو ہم کسی دوسرے کھیت سے بدل لیں گے، اس کی جگہ پہ دوسری جائیداد ہم دے دیں گے اور اس کو لے لیں گے۔ یہ اگر وقت اگر اس نے شرط لگا دی تھی تو استبدال جائز ہے، ورنہ وقت کو بدل نہیں سکتے، نہ بیچ سکتے، نہ ہبہ کر سکتے۔ تغییر وقف ناجائز و حرام ہے، یہ بات سمجھ آئی؟ تغییر وقف جس ہیئت پر وقف کی گئی ہے اسی ہیئت پر رہے گی۔ کار خیر کے لیے بھی نہیں بدل سکتے، چلو مدرسے کے لیے وقف کیا تھا، مسجد بنا دو، مسجد کے لیے کہا تھا
قبرستان بنا دو، قبرستان کے لیے تو مسجد بنا دو، سب اچھے کام ہیں، لیکن پھر بھی جو جس کام کے لیے ہے اس کی تبدیل بھی نہیں کر سکتے، بیچنا تو دور کی بات ہے۔ لیکن یہ بات یہاں پہ نوٹ کرنے کی ہے کہ اگر شرط استبدال ہے بوقت وقف تو کر سکتے ہیں۔ تو ایک بات یہ ہو گئی، اور اس میں یہ ہے کہ نیک کام پر وقف کرے، یعنی وہ نفس الامر میں بھی نیک ہو اور واقف کے اعتقاد میں بھی نیک ہو، ہے نا۔ لہذا مندر پہ وقف کر دیا ہے، گرجا پہ وقف کر دیا، تو یہ سب وقف درست ہے، نیک کام پر، جیسے فقراء پر، اور اس طرح کہہ دیا کہ فلاں کی نسل پر وقف ہے، اصل میں وہ بھی جہت غیر منقطعہ ہونی چاہیے۔ وقف کی صحت کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہاں، ایسی نہیں کہ وہ اس شہر کے فقراء پر ہو، یہ شہر کے فقراء ختم ہو گئے تو کیا ہوگا، یا پھر یہ کہ میری اولاد پر یا میرے بھائیوں پر، بھائی مر گئے سب ختم ہو گئے تو کیا ہوگا۔ تو جہت کیسی ہونی چاہیے؟ غیر منقطع، کسی زمانے کے ساتھ خاص کر دیا تو پھر وقف نہیں ہے، لیکن اگر اسی طرح کر دیا تو یہ وقف ہو جائے گا صحیح، لیکن یہ ہوگا کہ جن لوگوں پر وقف کیا ہے ان پر وقف ہے، اور ان کے نہ رہنے کی صورت میں وہ باقی نہیں ہے، زندہ نہیں ہے، تو فقراء پر وقف ہے۔ تو اب منفعت یا غلات یا اس کی انکم جو ہے وہ کدھر جائے گی؟ یعنی جن لوگوں پر وقف کیا ہے ان پر اس کی آمد نہیں جائے گی، اور وہ لوگ نہیں رہے تو جہت غیر منقطع ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ایک ہے وقف کسی چیز پر، جیسے مسجد پر وقف ہے، قبرستان پر وقف ہے، مدرسے پر وقف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسجد جس کو کہتے ہیں اسی پر، اور مسجد اصل میں زمین ہے، اسی کی بنیاد رکھی، دیواریں اٹھائیں اور چھت ڈال دیا، وہی مسجد ہے نا۔ اس سے متعلق کچھ مفاد کے کام ہوتے ہیں، وہ مسجد نہیں ہے، وہ مصالح مسجد ہے۔ مسجد اور مصالح مسجد دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، یعنی جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے مسجد کے کاموں یا مسجد کے بقا کے لیے، وہ ہو گئے مصالح مسجد۔ مسجد کس کا نام ہے وہ تو پتا ہے نا، لیکن مصالح مسجد جو ہے وہ ان چیزوں کی مسجد کی بقا کے لیے یا اس سے استفادہ کے لیے، ہے نا، جو چیزیں ضروری ہیں وہ سب کیا ہو گئی۔ تو وضو خانہ ہے نا، چپل اتارنے کی جگہ ہے، امام ہے، امام ہی نہیں رہا تو نماز کیسے ہوگی، مسجد کا فائدہ ہی کیا ہوگا، مؤذن ہے، اور چٹائی ہے، روشنی کا انتظام ہے، آج کل پنکھا ہے، کولر ہے، یہ سب چیزیں جو ہے نا مصالح مسجد سے۔ تو مسجد اور مصالح مسجد میں فرق ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو وہی کہتے ہیں لو وقف علی المصالح، اگر کسی نے کوئی جات مصالح مسجد پر وقف کی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کی آمدنی جو ہے وہ لازم نہیں ہے کہ مسجد پر خرچ ہو، بلکہ مسجد کے مسالے پر بھی خرچ کر سکتے ہیں، بلکہ اسی کے لیے۔ لہٰذا امام کی تنخواہ اور خطیب جو جمعے کے دن خطبہ دے، جمعہ پڑھائے، اس کی تنخواہ، اور قیم یعنی جو مسجد کا ذمہ دار اور دیکھ ریکھ والا ہے، متولی ہے، اس کی تنخواہ اگر وہ اپنی طرف سے نہ کر سکے۔ اسی طرح سے تیل کے خریدنے میں اور چٹائی وغیرہ کے خریدنے میں، تیل رات میں عشاء کی نماز، فجر کی نماز کیسے ہوگی روشنی کے لیے، یا چٹائی وغیرہ کے لیے، مراوح، پنکھا کی ضرورت ہے، آج کل جو ہے نا وہ الیکٹرانک فین جو ہوتا ہے اس کی ضرورت ہے، نہ کہ ہاتھ کے پنکھے۔ تو پنکھے اور یہ ساری چیزیں قضا فی منظومت ابن بابان اب ہو گئی۔ کل من بنا فی ارض غیرہ بامرہ فالبناء لمالکہا ولو بنا لنفسہ بلا امرہ فہو لہ۔ اب یہ دیکھیں اس کے متعلق کچھ مسائل اور دیکھ لیجیے۔ کوئی بھی شخص کسی دوسری کی زمین پر اس زمین کے مالک، اس غیر کے حکم سے، یعنی مالک کے حکم سے اگر کوئی تعمیر کرتا ہے تو وہ پوری عمارت مالک کی ہوگی،
اسی کے حکم سے کرتا ہے تو یہ ایک طرح سے اجارہ ہو گیا یا وکالت ہو گئی کہ میری زمین پہ گھر بنا دو، میں بنا دی اور ٹوٹل دے دیا کہ یہ بنا دیا میں نے، یہ خرچہ لائیے دیجیے. بات سمجھ میں آئی؟ اس کے حکم سے کسی دوسرے کی زمین پر زید نے اس دوسرے کے حکم سے بنایا تو مکان کس کا ہے؟ مالک زمین کا ہے، بنانے والے کا نہیں ہے. اور اگر اپنے لیے بنایا بغیر مالک کے حکم کے تو پھر اس کا ہے، بنانے والے کا ہے، اس کا حکم بھی نہیں ہے. تو مکان یعنی اصل میں بات یہ ہے کہ اینٹ تو اس کی تھی، زمین بکر کی ہے، اور بنایا مکان زید نے، اور بکر سے اجازت نہیں لی اس کے حکم کے بغیر، تو بھی جس کی اینٹ تھی اسی کی اینٹ نہ رہے گی. جس کا پلہ، دیوار، دروازہ، سیمنٹ، بارو سب کچھ تھا، سب مٹیریل اسی کا رہے گا، تو پوری عمارت بھی اسی کی رہے گی جو جس نے تعمیر کیا ہے یا کروایا، اور زمین مالک زمین کی. اب یہ ہو گیا خلط، اس کی ملک سے اس کے ملک کا خلط ہو گیا، تو مشکلات تو پیدا ہوں گی. تو ہدایہ میں آپ کو بہت جزیات مل جائیں گے کہ اس سے کہے وہ کہ لے کے جاؤ اپنا ہٹاؤ ہے، اگر اجازت کے بغیر اس نے کیا تھا تو کہتے ہیں ولو بنا لنفسی بلا امری فہو لہو، تو یہ کس کا ہے؟ پانی کا ہوگا، نہ کہ مالک زمین کا. وَلَهُ رَفْعُهُ، اور اسے حق حاصل ہے کہ اسے اٹھا لے جائے. مالک کا نا، مالک جو ہوگا اس کو حق ہوتا ہے نا، اس کو حق حاصل ہے کہ اسے لے جاؤ، لے کے جاؤ اپنا. تو اگر لے جانے والی چیز آسان ہے، موبائل ہوم ہوتا ہے، کبھی گومتی بنا دیے، لکڑی کا گھر کمرہ بنا دیے، لے کے جاؤ. پائے جمع دیے تھے وہاں پہ، تو پائے نکالو لے کے جاؤ. الا ان يضر الارض، یا ان يضر بالارض، مگر یہ کہ اسے اٹھا کے لے کے جانا زمین کے لیے مضر ہو، ہے نا. تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو جو ہے نا RCC کی ڈھلائی کروائی ہے، اور زمین کو بہت اندر تک لے کے گئے، اور بہت کھود کھاد کیا تھا، بڑی مضبوط بنائی ہے. اب سب کو اکھاڑیں گے تو پھر زمین بالکل دلدل ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی. تو زمین جیسی تھی ویسی دو ہم کو، تم نے جو ہے نا بنایا ہے، اور اب اکھیڑو گے تو زمین جو ہے نا بالکل خراب ہو جائے گی. الا ان يضر الارض، مگر یہ کہ زمین کو اگر نقصان دہ ہو تو پھر نہیں اٹھا سکتا وہ، تو پھر وہ مالک عمارت بھی اس کو اکھیڑ نہیں سکتا، کیونکہ زمین کس کی ہے؟ مالک زمین کی. اور یہ اپنا مکان لے کے جائے گا اکھیڑ کر کے وہاں سے، تو زمین ڈیمیج ہوگی اس کی، مالک زمین کی، تو یہ نقصان تو نہیں پہنچا سکتا نا. لا ضرر ولا ضرار. اب اس کو نقصان ہو رہا ہے تو یہ ذمہ دار ہے، وہ تو ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ اس کے حکم کے بغیر اس نے بنایا ہے. تو یہ لے تو جا سکتا ہے، مگر تبھی جبکہ اس مکان کو وہاں سے منتقل کرنے میں زمین کا کوئی نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے. اب ہدایہ میں آپ کو جزیات مل جائیں گے بہت سارے، کہ اگر زمین کا نقصان ہو تو وہ ادا کرے، یہ ادا کرے، کیسے کیا ہو، کیسے کیا ہو، ساری باتیں. وَأَمَّا الْبِنَاءُ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ، تو یہ تو غیر کی زمین میں عمارت بنانے کی بات ہے نا. اگر ارض موقوفہ میں کسی نے عمارت بنا دی، تو قبرستان کی زمین ہے، مسجد کی زمین، مدرسے کی زمین ہے، بہت بڑی زمین وقف ہے، کسی نے بنا دیا، اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں فَإِن كَانَ الْبَانِي الْمُتَوَلِّيَ، اگر بنانے والا متولی بھی ہے، جس نے بنایا وہی متولی ہے، تو متولی کو تو بہت سارے تصرفات کی اجازت ہوتی ہے نا جی. فَإِن كَانَ الْبَانِي المتولی علیہ، عمارت بنانے والا ہی متولی بھی ہے، تو کہتے ہیں اگر فَإِن كَانَ بِمَالِ الْوَقْفِ، اگر وقف کے مال سے بنایا تو پھر وہ عمارت بھی وقف کی مانی جائے گی. اس میں اس کا تو کچھ ہے نہیں، سب جو ہے مسجد سے جو آمدنی ہوئی تھی اسی سے ایک روم بنا دیا، تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، بنا دینا ہی، اور اس کی آمدنی سے بنانا، یہ سب جو ہے نا وقف کے لیے کافی ہے.
وَإِنْ كَانَ مِنْ مَالِهِ لِلْوَقْفِ، اور اگر متولی نے اپنی رقم سے بنایا اور وقف کے لیے بنایا تو بھی وقف کے لیے ہے، اور اگر جو ہے مطلق رکھا یعنی بتایا نہیں کہ میں نے کس لیے بنایا، وقف نہیں بتایا، بس جو ہی بنا دیا تو بھی وقف کی ہے۔ وَإِنْ كَانَ لِنَفْسِهِ فَهُوَ لَهُ، اور اگر متولی نے اپنے مال سے بنایا اور اپنے لیے بنایا تو پھر یہ عمارت اس کے لیے، متولی کے لیے۔ 4 صورتیں بتا دی نا، اس سے سمجھ میں آیا کہ ایک ہی صورت ہے کہ وقف کی زمین پر کوئی مکان بنائے گا تو وہ وقف کا مکان نہیں ہے، جو بنائے گا وہ مکان اس کا ہے۔ وہ کب؟ جبکہ جس نے بنایا اس نے اپنے پیسے سے بنایا اور اپنے لیے بنایا، ورنہ اپنے لیے کو خاص نہیں کیا تو وہ زمین وقف کی ہے۔ یہی کافی ہے کہ جو کچھ اس پر بنے وہ وقف کا ہی ہو، چاہے اس نے وقف کی صلاحت کی چاہے نہ کی، یہ قرینہ ہے، تعین ہو جائے گی۔ یہ تو تب کی بات ہے جبکہ متولی نے بنایا ہو۔ وَإِن لَّمْ يَكُن مُتَوَلِّيًا، اگر جس نے بنایا وہ متولی نہیں تھا، فَإِن كَانَ أَذِنَ الْمُتَوَلِّي لِيَرْجَعَ بِهِ، اگر متولی نے اجازت دی تھی بنانے والے کو، یعنی اس نے بنایا متولی کی اجازت سے، اور وہ بھی اس لیے کہ بنانے والے نے تو اپنی رقم لگائی لیکن متولی نے اجازت دے دی تھی تاکہ تم بنا دو اور پیسہ ہم مسجد کے آمدنی سے دے دیں گے، تم پیسے لے لینا مجھ سے، کلیئر جا بھی، تب بھی تو بات کلیئر ہے، تب بھی کیا ہے وقف۔ وَإِلَّا، اور اگر متولی کی اجازت سے بانی نے نہیں بنایا لیکن کسی نے بنایا اور وقف کے لیے بنایا تب بھی وقف ہے۔ یہ غیر متولی کی بات ہو رہی ہے، تو وہی ساری صورتیں۔ وَإِن لِنَفْسِهِ، اور اگر اس غیر متولی نے اپنے پیسے سے وقفی جائیداد پر مکان بنایا اور اپنے لیے بنایا، او اطلق لہو، یا پھر یہ کہ کوئی جہت متعین نہیں کی تھی، مطلق رکھا، بنا دیا، اطلق لہو رفعہ، یہاں پر دیکھ لیجئے کہ اطلاق والی صورت میں بھی ہے نا یہ متعین نہیں ہو رہی کہ وہ جائیداد وقف کی تھی، زمین وقف کی تھی تو وہ وقف کے لیے ہو، کیونکہ بنانے والے نے جو بنایا وہ غیر متولی تھا، اپنے پیسے سے بنایا، تو اپنے لیے بنایا تو وہ تو اس کی ہو گئی، اور اپنے لیے نہ بھی کہا تب بھی اسے حق حاصل ہے کیا کہ وہ لے جائے، لیکن لے جانے والی بات ہمیشہ کس سے مشروط ہوتی ہے؟ ہاں، ضرر نہ ہو تب، ورنہ یہ تھوڑی ہے کہ آپ زمین بگاڑ دو، لو لم یضر وان اضر، اب تمام شرطوں میں جو تمام صورتوں میں جو بتایا تھا کہ اگر وہ کوئی چیز بنا دی ہے اس کو لے جانے میں زمین کو نقصان ہوتا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ وَإِنْ أَضَرَّ فَهُوَ الْمُضَيِّعُ لِمَالِهِ فَلْيَتَرَبَّصْ إِلَىٰ خَلَاصِهِ، اگر اس کا مکان کو لے کے جانا نقصان دہ ہو زمین کے لیے تو یہی اپنے مال کا ہلاک کرنے والا ہے، یعنی کل ذمہ داری اس کی، یہ اکھیڑ نہیں سکتا، اس پوری بلڈنگ کو اسی زمین پہ چھوڑنا پڑے گا، نقصان تو ہو رہا ہے اس کا، اچھا خاصا پیسہ لگایا لیکن لے نہیں جا سکتا، جی، تو اس کا مال جو ضائع ہو رہا ہے وہ ضائع ہونے کا ذمہ دار کون ہے؟ خود ہے، وہی مدعی ہے نا اپنے مال کا، لہذا اسے چاہیے اپنا مال چاہیے تو وہ انتظار کرے کہ یہ میرا مال زمین سے کسی طرح سے ہاں خلاص پائے، رہائی پائے، اس زمانے تک انتظار کرے کہ زمین میں جو ہے نا وہ سیلاب زیادہ آ گیا یا کوئی کام کھیتی باڑی ہوئی، کھدائی ہوئی، تو اس کی وجہ سے مجھے اب وہ پہلے ہی سے وقت کی طرف سے ہی یہ معاملہ ہو رہا تھا، یا سیلاب کی وجہ سے دراڑ آ گئی، پانی گڈھا ہو گیا وہاں پہ، اب اٹھانے میں ہم کو کوئی پریشانی نہیں ہے، زمین کو نقصان ہوگا تو ہماری وجہ سے نہیں ہوگا، یا بنیادیں خراب ہو گئی ہیں، اب بنیاد خراب ہو گئی، اب ہم اوپر اوپر سے اٹھا سکتے ہیں، زمین کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو خلاص کا انتظار اس کو کرنا پڑے گا، ابھی بھی وہ دیوار اور وہ سب چیزیں اسی کی ہیں لیکن استعمال نہیں کر سکتا، تباہی جو
نقصان ہوا ہے پیسے کا، یہ اس کا ہوا ہے، اسے اگر چاہیے تو انتظار کرنا پڑے گا، وقف کی زمین کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ بات یہاں تک آسان ہو گئی نا؟ ٹھیک، کہتے ہیں وفی بعض الکتب للناظر تملک باقل القیمتین للوقف منزوعا وغیر منزوع بوال الوقف۔ یہاں پر ایک صورت اور ہے، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ناظر وقف جو متولی ہوتا ہے، قیم کہیے، ناظر کہیے، متولی کہیے، یہ تملک کر سکتا ہے، یعنی اس کو اپنی ملکیت میں لے سکتا ہے، یعنی اپنی ذاتی نہیں، ٹھیک رہا ہے نا، وقف ملکیت میں، کہ زید بکر کسی بندے نے باہر کے وقف کی زمین پر مکان بنا دیا اور اجازت بھی نہیں لی تھی اور کچھ بات بھی نہیں کیا تھا، تو اور اب وہ اکھیڑے گا تو مسجد جو ہے نا، زمین خراب ہوگی، تو ناظر اور متولی جو ہے یہ کر سکتا ہے اپنے اختیار سے کہ پورا وہ اس پہ لے لے ملکیت میں وقف کے، اور اس کو پیسہ دے دے، اس کو جس نے بنایا، لیکن کیا بأقل القیمتین للوقف منزوعا وغیر منزوع بمال الوقف، یعنی کرے گا یہ، کیونکہ نقصان تو اس کا ہونا چاہیے نا، نہ کہ نقصان وقف کا ہو، تو اب یہ کر سکتا ہے کہ اس کو اکھیڑنے میں، جب اس کی بلڈنگ کو یا درخت ہے تو اس کو اکھاڑنے کے بعد، کوئی بھی چیز ہے جو جمی ہوئی ہے اس کو نکالنے کے بعد اس کی قیمت کیا ہوتی ہے، اور جب وہ چیز زمین میں پیوست ہے تو اس کی قیمت کیا ہوتی ہے، دونوں میں کم قیمت کون سی ہے، تو اتنی کم والی قیمت دے دے اس کو۔ بات سمجھ میں آئی؟ منظور قیمت اور غیر منظور، دیکھیے گھر جو ہوگا بنا بنایا وہ تو لاکھوں کروڑوں کا ہوگا، اور جب اس کو نکال دیں گے تو ملبہ ہے نا، ملبے کی کیا قیمت، تو لوہا جو ہے نا لوہے کے حساب سے جائے گا، اور اینٹ جو ہے وہ اینٹ کے حساب سے، وہ بھی پرانی اینٹ کے حساب سے، اور جو مسالہ وسالہ ہے وہ زیرو میں، کچھ نہیں ملے گا اس کا، کسی کو پاٹنا ہے تو وہ چلو وہ بھی چلا جائے گا، کھڑکیاں ہیں، دروازے ہیں، یہ سب اپنے اپنے ریٹ سے، تو منظور جب ہو اس کو نکالنے کے بعد اس کی قیمت کیا ہوگی، اور وہیں کھڑے کھڑے اس بلڈنگ کی قیمت کیا ہوگی، تو جو قیمت کم ہے وہ قیمت ادا کر دے، کہاں سے، وقف کی آمدنی سے، پیسے سے وہ قیمت دے دے اور قبضہ لے لے، اس میں جو ہے نا اس کی رضا کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیچنا نہیں ہے، غلطی اس کی ہے، رضامندی کی ضرورت نہیں ہے، دونوں ریٹ معلوم کرے، جو کم والا ریٹ ہے اس کے وقف کی پیسے سے پیسہ دے دے اس کو اور لے لے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بعض کتابوں میں لکھا ہے للناظر تملکہ، متولی کیا کر سکتا ہے، اسے وقف کی ملکیت میں لے لے، کس کے بدلے، وقف کے لیے لے، اور اقل قیمتین لے، کون سی اقل قیمتین، منزوعا وغیر منزوع، منزوع حالت میں اس کی قیمت کیا ہوگی، اور غیر منزوع وہیں پر رہتے ہوئے کیا قیمت ہوگی، دونوں میں جو کم قیمت ہے وہ لے، اور کس بدلے میں، پیسہ کہاں سے ادا کرے۔ چلیے آگے چلیے، الناظر اذا آجر ثم مات فإن الإجارة لا تنفسخ إلا إذا كان هو الموقوف عليه وكان جميع الريع له فإنها تنفسخ بموته۔ ناظر نے جب اجارے پر دے دیا، یعنی جائیداد کوئی وقف کی پراپرٹی جو ہے اس کو کس پہ دے دیا، چلو مکان تم رہو، تم دکان دے دیا کسی کو، اجارے پہ دے دیا، ٹھیک، اور پھر اس کا انتقال ہو گیا، تو جو عاقد تھا ناظر اسی کا انتقال ہو گیا، تو اجارہ فسخ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ موجر جو ہے اس کے انتقال سے اجارہ ختم ہو جاتا ہے، اجیر یا موجر دونوں، موجر نے اجیر رکھا کسی کو، موجر کہہ لو مستاجر کہہ لو ایک ہی چیز ہے، کسی نے کسی کو اجیر رکھا اور کہا کہ یہ کام کرو اتنا پیسہ، تو موجر مر جائے تب بھی اجارہ ختم، اور اجیر مر جائے تب بھی اجارہ ختم۔ یہاں پر جو ہے نا جائیداد وقف کو اجارے پہ دینے کا معاملہ الگ ہے، اس کے موت سے اجارہ ختم نہیں ہوگا، کیوں، اس لیے کہ یہ تو ایک تصرف کرنے والا ہوا نا، اصل موجر تو وقف ہے،
مسجد کی کوئی زمین ہے جو مصالح مسجد کے لیے وقف کی گئی ہے، اس پہ گھر بنا دیا، دکانیں بنا دی، دکانوں کو دے دیا کرائے پہ، تو جس نے دیا تھا متولی نے وہ مر جائے گا تو اجارہ ختم۔ اصل میں مجر جو ہے نا مسجد ہے، اور یہ جو متولی ہے یہ تو متولی ہے، تصرفات کر رہے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ ناظر نے اگر اجارے پہ دیا اور پھر انتقال ہو گیا تو اجارہ بس نہیں ہوگا، الا اذا کان هو الموقوف علیہ، مگر تب جب کہ جو ناظر ہے وہی موقوف علیہ بھی ہے، وہی عاقد بھی ہے، وہی موقوف علیہ، یعنی باپ نے جو ہے نا اپنے بیٹے پر کوئی جائیداد وقف کر دی تھی اور اسی کو ناظر بنا دیا، ٹھیک ہے، تو اب اسی نے بیٹے نے ہی، وہی ناظر بھی ہے، وہی معقود علیہ بھی ہے، موقوف علیہ بھی ہے کہ یہ تمہارے لیے تم پر وقف ہے، تو اسے بیچ نہیں سکتا، وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس نے کسی کو اجارے پہ دے دیا، اب انتقال ہو گیا، ہاں، تو ایسی صورت میں جو ہے نا اجارہ فسخ ہوگا، کیونکہ یہاں پر تو وہی مجیر ہے، تو مجیر کے انتقال سے اجارہ فسخ تو ہوتا ہے، وہی کہتے ہیں کہ فسخ نہیں ہوتا موت سے مگر تب جب کہ جو ناظر ہے، جو عاقد ہے، وہی کیا ہو، موقوف علیہ، وکانا جمیع الرع لہ، اس میں ایک شرط اور بڑھاؤ، کیا کہ پوری جائیداد اسی کی ہے، پورا جو گھر ہے اگر اس میں شرکا ہو گئے تو پھر تب بھی نہیں ہوگا، جیسے چند بھائی تھے، بڑے بھائی کو ناظر بنا دیا باپ نے کہ سارے بھائیوں پر میری جائیداد وقف ہے، اور بڑا بھائی ناظر ہوگا، تو اس نے اگر کرائے پہ اٹھا دیا تو اجارہ فسخ نہیں ہوگا، کیونکہ باقی بھائی تو موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تب فسخ ہوگا کب، جبکہ وہی موقوف علیہ بھی ہو اور پوری جائیداد بھی اسی کی ہو، وکانا جمیع الرع لہ فإنہا تنفسخ بموتہ، تو تبھی جا کر کے یہ اس کی موت سے اجارہ فسخ ہوگا، جیسا کہ ابن وہبان نے اسے لکھا ہے بہت ساری کتابوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے، لیکن اطلاقی متون یخالفہ فرمایا، متون جو ہے نا اس کے خلاف پر ہیں، دیکھیے کیا وجہ ہے، متون میں کیا ہے، چلیے، علامہ پیری زیادہ نہیں، اس کا کوئی جزیہ پیش کیا ہے، وہی دیکھنا چاہ رہا تھا، فتاوی قاری الہدایہ میں ایک جزیہ ہے، اس میں یہ ہے کہ تب بھی اجارہ فسخ نہیں ہوگا، چلیے آگے
کہہ رہے ہیں کہ الاستدانۃ علی الوقف لا تجوز، وقف پر استدانہ جائز نہیں ہے، یعنی قرض لینا وقف پر، استدانہ یعنی دین لینا، کہ متولی جو ہے وہ قرض لے لے کہیں سے اور کہے کہ اس کا یہ واجب الادا ہے وقف پر، یعنی وقف کی آمدنی میں پیسے آئیں گے تو وہ سب ہم ادا کریں گے، تو یہ استدانہ صرف نفع کا کام کر سکتا ہے، نقصان کا کام نہیں کر سکتا۔ متولی اس لیے نہیں ہے کہ جناب وقفی جائیداد پر جو ہے نا وہ قرضہ ڈالتا جائے، یہ تو نقصان کی چیز ہوتی ہے، اور یہ کہ کبھی مجبوری ہو اس کی صورتیں آتی ہیں، دیکھیے اللہ اذا نتیجہ لیا، مگر جبکہ مصلحت الوقف، جیسے وقف کی مصلحت کے لیے کبھی ضرورت پڑ جائے، جیسے تعمیر کی ضرورت پڑ گئی ہے، وشرائے بذر بیج خریدنے کی ضرورت ہے، پیشور کا تو جائز ہے، تو وقف پر استدانہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے اوپر قرض لو، آپ کے اوپر واجب الادا ہو، مسجد کیوں ادا کرے؟ لیکن متولی تو بہرحال تصرفات کے لیے ہوتا ہے، غور و فکر کرے، جو چیز مفید ہو وہ کر سکتا ہے، تو کہیں پر کبھی ضرورت پڑ جائے اور پیسے بالکل نہیں ہے مسجد میں، تو وہ قرض لے اور اسے پتا ہے کہ مسجد کے لیے فائدے کے لیے ہے، یہ ادھر دکان فلاں جو لوگوں سے 10-20 لاکھ روپے لیں گے، دکان بنائیں گے اور تو کرایہ ضرور آئے گا، پھر وہ سب ادا ہو جائے گا، تو یہ لے سکتا ہے۔ جیسے تعمیر کی بات ہو گئی ہے نا، یعنی مسجد کو ہی درست کرنا، ریپیئرنگ وغیرہ کرانا، یا کچھ اور تعمیر کا کام، یا شرائع بذر، یعنی بڑی زمین وقف کی ہے کھیت کی، اور اس میں اگر کھیتی کرتے ہیں تو سارا فائدہ مسجد کا ہوگا، لیکن کریں کہاں سے؟ مسجد کے پاس پیسے نہیں ہے، تو کم سے کم بیج کا پیسہ تو دینا پڑے گا، پانی دینے کا، سینچائی کا پیسہ تو دینا پڑے گا، پیسے ہے نہیں، اس کے لیے استدانہ کیا اس نے، متولی نے، کس پر؟ مسجد پر، تو کر سکتا ہوں، لیکن اس میں دو شرطیں، الاول اذن القاضی یا اذن القاضی، کہ پہلی شرط یہ ہے کہ قاضی اس کی اجازت دے، دوسری شرط کیا ہے؟ ان لا یتیسر اجارۃ العین والصرف من اجرتها، کہ عین کے اجارے کی صورت نہ بنتی ہو، میسر نہ ہو، کہ اس کو عین کو اجارے پہ دیں اور اس کی اجرت سے اس کام میں صرف کریں، جیسا کہ ابن وہبان نے اسے لکھا ہے سرات کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قاضی اجازت دے دے، اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ متولی خود کرے گا، تو آج کل کے متولیوں کا کیا اعتبار؟ بعد میں استعفا دے کے چلے گئے جب لوڈ پڑا، تو اس لیے قاضی کو بھی ملائے، قاضی اجازت دے تو۔ نمبر دو، دوسری شرط یہ ہے کہ اگر جو کچھ ابھی موجودہ جائیداد ہے اس کو اجارے پہ دینے کی صورت نہ ہو، ورنہ کیوں قرض لینے کی ضرورت ہو؟ وہ کھیت پڑا ہوا ہے نا، یہ دکانیں پڑی ہوئی ہیں، کسی کو کرائے پہ دو، اور اس کے کرائے سے جو ہے نا وہ پیسہ آئے گا تو اسے پھر بیج خریدو، یا پھر کرائے پہ دو اور کرایہ ایڈوانس میں لے لو، 1 مہینہ کا کرایہ ایڈوانس میں دو، بیج خریدو جاؤ۔ تو اگر صورت نہ ہو کس بات کی؟ کہ عین کو اجارے پہ دینے کی، اور عین کو اجارے پہ دینے کے بعد اس سے جو آمدنی ہو اس کو اس مقصد کے لیے خرچ کرنا، تعمیر میں، ریپیئرنگ کے خرچ میں، یا پھر یہ کہ بیج وغیرہ خرید کر کے کھیتی کرنے میں۔ یہ کیا بولا؟ جبکہ عین کا اجارہ میسر نہ ہو تب، ورنہ عین کا اجارہ کر سکتے ہیں تو استدانہ کیوں کریں گے آپ؟ میرا وجہ میں بوجھ پڑے گا نا، کما حرر۔ چلیے، ولیس من الضرورت الصرف علی المستحقین کما فی القنیہ۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وقف کی آمدنی کا سب سے پہلا مصرف کیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے، سب سے پہلا مصرف جو ہے نا وہ نہیں ہے جس کے لیے وقف کیا گیا ہے، بلکہ سب سے پہلا مصرف یہ ہے کہ اس موقوفہ جائیداد کو باقی رکھا جائے، زندہ رکھا جائے، بربادی سے بچایا جائے۔ اگر وہ جائیداد ہی نہیں رہے گی تو موقوف علیہ کا فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی جائیداد زید نے وقف کر دی کہ ہمارے بیٹوں پر، ہماری بیٹیوں پر، ہماری بچیوں پر، یا فقراء پر، مسجد پر، فلاں پر، تو اس کو کرائے پہ دیا
اور جو پیسہ آیا سارے موقوفین علیہم پہ بانٹ دیا گیا. یہ پہلا نہیں ہے کام. پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام ہے جائیداد کا تحفظ. اس سے بچنے کے بعد موقوفین علیہ پر، موقوف علیہم پر. بات سمجھ آئی؟ اس لیے کہتے ہیں کہ لیس من الضرورت الصرف علی المستحقین، جو مستحقین ہیں ان پر صرف کرنا یہ ضرورت نہیں ہے. پہلی ضرورت کیا ہے؟ اس کا تحفظ. بلڈنگ خراب ہو رہی ہے، ریپیئرنگ پہلا کام ہے. اگر ضرورت پڑے تو آپ استدانہ کرو، ورنہ کچھ اور چیز جو ہے نا اجارے پہ دو. اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو پہلے دینا ہے، پہلے اس کو بچانا ہے. کما فی القنیہ. کہتے ہیں ول استدانہ القرض والشراء بالنسیہ. استدانہ کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ صاحب صاحب قرض لے لینا کہ مجھے قرض دے دو، کسی بھی بندے سے کہا، اور وقف کی جائیداد سے ہم انکم سے پے کر دیں گے. یا پھر یہ کہ شراء بالنسیہ، کہ کوئی چیز جو ہے خریدا ادھار پہ، یہ بھی استدانہ ہوا نا. کوئی چیز کیسے کہ کیا، یعنی مسجد کے لیے کوئی سامان لینا ہے، بیج ہی لینا ہے مثال کے طور پر، جو کھیتی پڑی ہوئی ہے اس میں بونے کے لیے، اور ادھار لیا. تو یہ بھی چونکہ جب ادھار لیتے ہیں تو مال تو ابھی لے لیا آپ نے، اور سامان آپ کو دینا ہے. اس کے لیے اجل متعین کیا یا نہیں متعین کیا، جو بھی صورت ہو، وہ پیسہ تو دین ہے، اور وہ کس پر ہے؟ وقت پر ہے. تو یہ بھی اور وہ بھی دونوں صورتوں کے لیے وہی شرطیں. وَهَلْ يَجُوزُ لِلْمُتَوَلِّي أَنْ يَشْتَرِيَ مَتَاعًا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ وَيَبِيعُهُ وَيَصْرِفُهُ عَلَى الْعِمَارَةِ وَيَكُونَ الرِّبْحُ عَلى الْوَقْفِ؟ الجواب نعم. کیا متولی کے لیے جائز ہے کہ کوئی مال اس کی قیمت سے زیادہ خریدے اور اسے بیچ کر کے اس کی آمدنی کو یا اس کی قیمت کو، ثمن کو لگا دے عمارت پہ، اور جو نفع ہو وہ سب وقت پر جائے؟ تو جواب ہے کہ ہاں. اس کی صورت بھی ان حضرات نے بتائے، دیکھیے اس میں. اب بات یہ ہے کہ متولی کسی بھی چیز کو اس کی قیمت سے زیادہ پہ خریدنا، یہ تو نقصان پہنچانا ہے نا وقت کو. کوئی چیز 5 روپے کی ہے، متولی نے 10 روپے میں خرید لیا، تو جس سے خرید رہا ہے اس کو نفع پہنچا رہا ہے. تو متولی کس بات کا ہے؟ اس کو تو فائدہ کس کو پہنچانا ہے؟ وقف کو، مسجد کو. اور غیر کا سامان یہ زیادہ قیمت میں لے رہا ہے. ٹھیک. اسی لیے زمین مسجد کی کوئی چیز بیچنی ہوتی ہے تو پھر نیلام کرتے ہیں، جو زیادہ میں خریدے گا اسی کو دیں گے، جو انفع ہو مسجد کے لیے. تو اس نے کسی مال کو خرید لیا اس کی قیمت سے بڑھ کر، اور پھر اسے بیچے اور ثمن کو عمارت پر خرچ کرے، کبھی ایسی ضرورت پیش آ جائے تو کیا یہ درست ہے؟ تو فرمایا ایسی ضرورت ہو جائے تو درست ہے. مثال کے طور پر اب دیکھو یہ کیا صورت ہو سکتی ہے کہ کوئی دے نہیں رہا ہے، ماحول ایسا ہے کہ کوئی قرض دینے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور مسجد کی ایک دیوار ڈیمیج ہو رہی ہے. بارش سے پہلے پہلے اس کو بنانا بہت ضروری ہے، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوگا، بلڈنگ خراب ہو جائے گی. تو اب یہ کیا کہ اس سے قرض لیا، اور وہ قرض بھی جو ہے نا نہیں دے گا، تو کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ وہ تب دے گا. تو قرض تو لے لیا جتنے میں لینا تھا، اور اس کا کوئی سامان اس کی قیمت سے بڑھ کر زیادہ ثمن پر خریدا. 10 روپے کا سامان تھا، 20 روپے میں خریدا. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ 10 روپے کا سامان 20 روپے میں، اور 1000 قرض لیا اس سے. تو کس طرح وہ قرض دینے کے لیے تیار ہے کہ میرا فلاں سامان تاکہ سود سے بھی بچ جائے، میں 1000 دے دیتا ہوں آپ کو، لیکن یہ میرا سامان ہے، آپ اس کو دونا قیمت میں خرید لو. ایسی صورت میں جو ہے دونا قیمت میں خرید لیا، اور پھر دونا قیمت میں خریدنے کے بعد اسے بیچا اصلی قیمت میں، اور پھر اس کے پیسے سے جو ہے نا تعمیر کرے، عمارت پہ لگائے. کیا یہ جائز ہے؟ کہا نام. تو وہی کہنے متولی کے لیے جائز ہے. کیا یہ جائز ہے کہ کوئی متاع اس کی قیمت سے زیادہ پہ خریدے اور اسے بیچے، اور ثمن کو کس پہ لگائے، اور ربح جو ہے وہ کس پر جائے؟ وقف پہ. یہ لل وقف نہیں بول رہے ہیں، علی الوقف بول رہے ہیں. یہ جو صورت مجھے سمجھ میں آ رہی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہے نا، ورنہ آپ بھی مطالعہ کریں کہ کیا مطلب ہے اس کا. یہ جو مطلب مجھے سمجھ میں آیا میں نے بتایا آپ کو، کہ 10 کی چیز اس کی کتنے میں لی؟ 20 میں.
تو نفع اس کو گیا نا، اور پھر بانٹ دیے، بیچ دیا اس کو کتنے میں؟ 10 میں، کیونکہ کون لے گا پھر آپ سے؟ اصل میں چاہیے اس کو 10 روپے بنانے کے لیے، کتنا چاہیے؟ اور وہ دے رہا ہے جو ہے نا 10 کی چیز 20 میں، تو 20 میں لیا اور 10 میں واپس بیچا اس کو، 10 مل گئے اس طرح سے، اور پھر مسجد کی تعمیر کر دی، ریپیئرنگ کر دی جو کام کرنا تھا، لیکن 10 کون دے گا؟ اس سے تو خریدا ہے 20 میں، بائے سے خریدا ہے کتنے میں؟ 20 میں، تو واجب الادا کتنا ہے؟ پورا 20، اور اس کو 10 میں بیچا تو 10 لگا لیا اس نے مسجد میں، تو 10 تو بنتے ہی ہیں دینا، وہ تو واجب الادا ہے بالکل، لیکن 10 اور جو جا رہے ہیں وہ تو نفع ہوا اس کا، وہ نفع کون دے گا؟ وقف۔ تو یہ غلط ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آؤ، غلط ہو رہا ہے نا، لیکن حالت ایسی ہے کہ یہاں پر مجبوری ہے، اور اس کو ہم یوں غلط بھی نہیں کہہ سکتے، ایک ٹوٹل کرنے پہ غلط ہو رہا ہے، ورنہ جب ہوش و حواس میں کاروبار ہوتا ہے تو سب صحیح ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ غبن فاحش سے کوئی سامان بیچیں گے اور بندہ بیچنے والا ہوشیار، لینے والا ہوشیار، ایک کی چیز 1000 میں جائے گی، پتا ہے نا کہ نہیں پتا ہے؟ غبن فاحش سے کوئی سامان بیچے اور دونوں طرف سلیم الحواس لوگ ہیں تو یہ بیچنا بالکل درست ہے، وہی صورتحال یہاں پر آ رہی ہے۔ تو الجواب نعم کما حررہ ابن وہبان، لیکن اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ چلیے ایک مسئلہ اور پڑھ لیجیے پھر رکتے ہیں۔ فرما لا یشترط لصحت الوقف علی شیء وجود ذلك الشیء وقتہ۔ اچھا یہاں پر یہ مسئلہ بتایا کہ وقف جو کر رہے ہیں جس جہت میں، تو وہ جہت غیر منقطعہ ہونی چاہیے، یہ بتایا تھا نا ہم نے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جب وقف کر رہے ہیں تبھی وہ موجود ہو، ورنہ ساری مستقبل کی جہتیں کہاں موجود ہیں؟ تو مسجد بننے والی ہے، ایک کسی نے زمین دے دی اور اب جو ہے مسجد بننے والی ہے تو پنکھا ابھی سے دے دیا اور یہ دے دیا ابھی سے، تو کہاں کس پر وقف کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ سب وقف درست ہے، سوال یہ ہے کہ یہ وقف درست ہے کہ نہیں؟ موقوف علیہ موجود نہیں ہے اور وقف کرنے آ گیا، تو وقت وقف موقوف علیہ کا وجود ضروری نہیں ہے، اگر اس کا وجود متوقع ہے تب بھی وقف کر سکتے ہیں۔ دیکھیے لا یشترط لصحت الوقف علی شیء، کسی شے پر وقف کی صحت کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ شے موجود ہو وقت ہو، کس وقت؟ وقف کرتے وقت۔ فلو وقف علی اولاد زید، اس کی مثال دیکھ لیجیے، بات ہو گئی ہے یہ، بس مثال یہ ہے کہ کسی نے زید کے بیٹوں پر، زید کی اولاد پر وقف کیا، اور حالانکہ زید کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ولا ولد لہو، تو بھی وقف کیا ہو جائے گا؟ جی، اور اس میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ موقوف علیہ اگر موجود نہیں ہے یا ختم ہو جائے، جیسے پہلے میں نے بتایا، تو پھر وہ آمدنی کدھر جاتی ہے؟ تو یہاں ابھی ہوا ہی نہیں ہے موقوف علیہ، تو تب بھی وہی بات ہوگی، وہی کہا وَتُصْرَفُ الْغَلَّةُ إِلَى الْفُقَرَاءِ إِلَى أَنْ يُوجَدَ لَهُ وَلَدٌ، تو جو بھی آمدنی ہے وہ کدھر اس کو استعمال کریں گے؟ صرف کریں گے، فقراء کو دیں گے اس وقت تک جب تک کہ اس کی اولاد نہ ہو جائے۔ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا وقف على مدرسة أو مسجد وهيأ مكانا لبنائه قبل أن يبنيه والصحيح الجواز، یہی مسئلہ یہاں بھی آ گیا ہے کہ زمین اور جائیداد جو ہے نا، زمین وقف کر دی ہے مسجد کے لیے، یا بات چل رہی ہے، لیکن ابھی جو ہے وہ مسجد تیار نہیں ہے، پتا ہے نا کہ وقف کرنے کے بعد وقف ہوتا، وقفی پلاننگ، وقفی نیت سے کوئی چیز وقف نہیں ہے، وقف ایک عمل کا نام ہے، تو زبان سے کہنا پڑے گا یا عمل سے دے دینا پڑے گا، تیاری کرنا وقف کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک زمین جو ہے مسجد کے لیے ہے اور ابھی مسجد تیار نہیں ہے، مدرسہ تیار نہیں ہے، تو بنائے مسجد سے پہلے پہلے اس کے لیے کوئی وقف کیا تو درست ہے کہ نہیں ہے؟ تو جیسے بیٹوں والی بات تھی ویسے یہاں بھی بات ہو جائے گی، بیٹا نہیں ہے تو وقف درست ہے، یہاں بھی ٹھیک ہے۔
تو وہی کہہ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے، اس میں اختلاف ہوا کہ اگر وقف کرے مدرسے پر یا مسجد پر اور ایک جگہ اس کے لیے تیار کر رکھی ہے اس کی تعمیر کرنے کے لیے، لیکن وقف کیا کب؟ قبل ان یبنی ہے، وہ مسجد یا مدرسہ بنانے سے پہلے وقف کر دیا. والصحیح الجواز اخذ من السابقہ، صحیح یہ ہے کہ یہ بھی جائز ہے، اور اوپر جو جزیہ ہے نا اسی سے اخذ کرتے ہوئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا مطلب کوئی صریح جزیہ اس معاملے میں نہیں ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں اسی سے اخذ کرتے ہوئے یہ بھی مسئلہ حل ہوگا کما فی فتح القدیر. چلیے چلیے بتائیے کسی کا کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.